رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں۔ کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ والی۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت کنجی سے کہا ہے۔ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے۔ آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی۔ پس بر ہر نفس دو شکر وادی بس، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر وادی بس۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے، اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو Like and subscribe for more videos. کباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحا ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَّارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے
یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ بھی درست ہے، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ There will be no basis for morality۔ یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ میں ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدت حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنج یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنج یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجیے، اے دیانت بر تو لعنت از دو رنج یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنج یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دے، چوکیاں بنا دے، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں،
اور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن دیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں۔ یہ دو لنکس ہے اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے۔ جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے۔ محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہے، وصول کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے، اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی، اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، نوع انصارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے ایمانیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ بھی آپ کیجئے نا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ 5واں باب غالباً۔ دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظی معنی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں، ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اور 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹیو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، فصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے، جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا۔ حفیظ نے اپنے شاہ نامے میں شروع میں یہ تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بہت دردناک شعر ہے۔ اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے، وہ بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا، اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے۔
مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع للبقا، یہ تنازع للبقا تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل پلٹ دیا۔ اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان۔ تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا۔ یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ۔ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے، نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے۔ گندم میں رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے۔ یہ عدل ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ۔ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرونریز ہے۔ تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کسی اور ایمان کا ذکر نہیں آ۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک نظم میں سمجھا دیجیے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر۔ آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم۔ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ گلا کچھ خراب ہونے لگا، اس لیے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں، یہ ذرا گرم ہوا چاہے۔ اب آئیے، حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت
جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک شے ہر شے کو داس، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مذہب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اس سے کوئی تکان تاری نہیں، عاجز نہیں۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے،
لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت. لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے عظمت والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے. دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر. لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہو، دکھ سے ہو. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل اصول ہے. جیسے ہمارے دین کا اصل اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن. مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوش چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہے گی، مصائب آتے رہے گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا